اور زیادہ اسٹریس میں ہے تو کچھ زیادہ ہی ڈراپ ہو جاتے ہیں. آپ کی میموری لیپس ہو جاتی ہے, آپ کو یاد حافظہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ حافظہ ہیپو کیمپس میں ہوتا ہے, خاص دماغ کا حصہ ہے. ہیپو کیمپس کو پراپر شرنک کرتا ہے کورٹیزول. جن لوگوں کی اسٹریسفل لائف گزری ہے ان کی حافظے الزہائمر ڈیزیز جو ہے وہ کیا ہے, ہیپو کیمپس میل فنکشن ہے. تو ان کا جو دماغ کا چھوٹا سا حصہ ہے اس کو کورٹیزول شرنک کر دیتا ہے, 20-30% تک شرنک کر دیتا ہے, اور لوگوں کے حافظے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹریس میں رہے ہیں ساری عمر. ان بچوں کے ساتھ مسئلے اتنے بڑھتے ہیں, حافظے کے تو ہیں ہی, برین میل فنکشنز ہوتے ہیں, بیکاز وہ جو ہے نا کورٹیزول اور اسٹریس وہ ان کی ساری عمر کا دماغ کے اندر ایک صلاحیت کرتا رہا ہے, اور جسم میں بس کورٹیزول ہی کھیلتا رہا ہے. سو پاکستان کی خاتون کو ایک جو سائیکولوجیکل پیراڈائم ملا ہے وہ بڑا مسئلے میں ہے, اور وہ ہم مانتے ہیں. ویل دیر از نو سائنٹیفک بیسس کی عورتیں زیادہ اسٹریسفل ہوتی ہیں. بہرحال اسٹریس کی ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا کوشچن بہت لمبا ہے, and I'm sure you've asked me کہ ہاؤ ٹو کوپ with stress. اسٹریس کا ایک سمپل وہ ہے کیمیکل ہے, اس کو کہتے ہیں کورٹیزول. اس کی آپ کو میجرمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو پاکستان میں نہ ہی ہمیں عادت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں بتایا جاتا ہے. جب تک کوئی بیماری نہیں ہوتی, اسپتال میں نہیں پہنچے, تب تک بلڈ ٹیسٹ اور ہارمونل ریفرنس چارٹس ہمیں نظر نہیں آتے. آپ یہ ڈیلی بیسس پہ اپنے ہارمونس چیک کریں, اسپیشلی کورٹیزول کا. تو آپ کو صبح کا بھی پتہ ہونا چاہیے, رات کو بھی. کورٹیزول کے خاص مارننگ کورٹیزول لیولز ہوتے ہیں, پھر ایوننگ کورٹیزول لیولز ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو چیک کریں. اور کورٹیزول لیول 10 جو ہے نا وہ ایک نارمل ہے مارننگ کا, ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے دیکھیں صحیح آپ کے کورٹیزول لیولز کیا ہیں. اور کورٹیزول کا مطلب ہے کہ اسٹریس ہے آپ کے پاس اس وقت, جسم اس وقت اسٹریس میں ہے. دماغ کا ایک خاص گلینڈ ہے وہ کورٹیزول ریلیز کرتا ہے. وہ ایکچولی آرڈر تو دماغ سے کرتا ہے اسٹریس کے. آپ اسٹریسفل ہوں گے تو آپ کی تھنکنگ پاور کم ہو جائے گی. کورٹیزول کرتا کیا ہے کہ یہ آمنہ کا بھی کوشچن ہے, واٹ ڈز اسٹریس, ہاؤ ڈز اسٹریس افیکٹ دا لیڈرشپ, سو اسپیشلی ان ویمن. تو ان سب کو میں آنسر کر دیتا ہوں. اسٹریس سے ہوتا یہ ہے کہ کورٹیزول کا جو کیمیکل ہے جب آپ کے جسم میں ہوتا ہے, کورٹیزول از دا فرسٹ ڈیٹرمنٹ آف how you're supposed to cope with the flight or fight response, کہ بس آپ نے سروائیو کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. سو جب آپ کے دماغ میں کورٹیزول, جسم میں کورٹیزول تیر رہا ہو تو آپ کی تھنکنگ ایبلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے, آپ کے انٹیلیجنس کوشنٹس جو ہیں ڈراپ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے ایز لیڈرشپ رول کنٹینڈرز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کا جو بیسک پرسپیکٹو ہے نا, کلچرل پرسپیکٹو, وہ خواتین کے کسی بھی ایک میجر انیشیٹو کے خلاف ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کا ارتکاب نہیں کرنا, بس گھر بیٹھے. وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے خلاف ایک تلوار لٹک رہی ہے سر پہ. دس ایکچولی کریٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ میل فنکشن آف دا برین, اینڈ دیٹ از دا نیگیٹو برین. دیر آر 2 amygdalas, 2 چھوٹے چھوٹے بادام کے سائز کے 2 پورشن ہیں دماغ میں, وہ نیگیٹو تھنکنگ کو ٹریگر کرتے ہیں. اور پاکستان کی عمومی عورت کو اگر ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ وی ہیو ہارٹ amygdalas in the پاکستانی وومن. ہر بات پہ کچھ زیادہ شک, زیادہ نیگیٹیوٹی, زیادہ اٹس ناٹ فیئر, ہر چیز غلط ہو رہی ہے, ایک سنڈروم میں رہتی ہے, اور ہر چیز میرے خلاف ہی ہو رہی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. سو یہ ایک میل فنکشن آف دا سرٹن پارٹ آف دا برین ہے. وہ نیگیٹو برین جب ٹریگر ہوتا ہے تو پھر کورٹیزول ایز اے ریئیکشن ٹریگر ہوتی ہے, اور جب کورٹیزول ٹریگر ہوتی ہے تو دماغ کو کورٹیزول ایک تیزاب سمجھ لیں آپ. تو وہ تیزاب آپ پھینکی جا رہے ہیں اور دماغ کے حصے جل رہے ہیں. وی کال اٹ دا فرائنگ آف ہپوکیمپس. اٹ از ایکچولی فرائڈ, اور اس فرائنگ سے الزہائمر ہوتی ہے. سو جب آپ اتنی نیگیٹو قسم کی پرورش میں رہیں گی تو جو کہ باہر سے بھی آ رہی ہے اور اپنے اندر سے بھی آ رہی ہے, تو پھر لیڈرشپ کیا حق کرنی ہے آپ نے. آپ تو بیسک فنکشنز نہیں پورے کر سکتی ہیں اپنے ایز اے ہیومن بینگ. لوگوں کو کیا چلانا ہے آپ نے, اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے. So make sure you know what your cortisol levels are, you know how to deal with them. We can do a separate session on cortisol regulation کیسے کرتے ہیں. cortisol کی بڑی ضرورت بھی ہے آپ کو, مگر cortisol کی اوور فلو میں پاکستان کا بیسک جو پاکستان کی کمیونٹی کا جو بیسک کیمیکل ہے نا, جو کہ ہوا میں پھیلا ہوا ہے, وہ cortisol ہی ہے. کیونکہ ایک لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہر وقت دوسرے لیڈر کے خلاف پروف کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ چور ہے, دوسرا کہتا ہے وہ چور ہے. ہر وقت ایک ڈسٹرسٹ کی فضا ٹی وی سے آ رہی ہوتی ہے, صرف بری خبریں سنائی جاتی ہیں ٹی وی پہ. ہر برا کام ٹی وی پہ خبر ہوتا ہے, کوئی نیکی یا بڑے کام کی خبر ٹی وی پہ نہیں آتی. سو ہر کوئی چور, ہر کوئی غلط, ہر کوئی ڈاکو, ہر کوئی فراڈ, کرپٹ. تو ہمیں اب سبزی لیتے ہوئے بھی شک ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر سبزی دے رہا ہے, جوتے لیتے ہوئے, کپڑے لیتے ہوئے, ہر چیز نیگیٹیوٹی میں ہے ہماری.
ایک معاشرے میں ڈسٹرسٹ کی فضا سے اتنا نقصان ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, ہر پورا جنرل آئی کیو لیولز ڈراپ ہو رہتے ہیں پورے ملک کے, پوری نسل کے آئی کیوز کم ہوتے ہیں, بیکاز پیدائشی طور پر وہ پیدا ہی اس پانی میں ہوا تیزاب میں, اس کا دماغ میں تو جلنا ہی تھا. تو اس کے مقابلے کرنے ہم نے بڑے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. سو گھر کے اندر جو ہے نا اس پانی کو مت آنے دیں, اس فضا کو, ٹی وی بند کر دیں. یہ جیو اور اے آر وائی اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں خدا را گھر میں بچوں کے سامنے مت لگائیں, اور خود بھی مت دیکھیں. خود نیگیٹو ہوں گے تو بچوں کو نیگیٹیوٹی دیں گے نا. جس طرح کا کھانا کھائیں گے اسی طرح کے اثرات آئیں گے نا آپ کو پھر. سو پھر آپ کے پھر ہوتا کیا ہے, خواتین کو بیسکلی ایک نیگیٹو سائڈ آف تھنگس کو زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, زیادہ ٹیوننگ اور کنڈیشننگ ہوتی ہے ان کی, اور اس لیے بھی وہ ارلی ریلیف سنڈروم کہتے ہیں اس کو. ارلی ریلیف سنڈروم ہوتا ہے سائنس میں کہ ایک بندے کو ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک خاص دور میں فرسٹ آ جائے, مگر اس کو اس کے گھر والے ہی کہتے تھے نا تو یہ دوڑ میں حصہ ہی نہیں لے سکتا. تو یہ پورا کا پورا معاشرہ اس کے خلاف تھا کہ یہ بیچارہ کیا دوڑے گا ریس میں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فرسٹ بھی آ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اندر اتنی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ دوڑ بھی سکتا ہے. تو جب وہ ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پوزیشن کے اوپر بھی خوش رہتا ہے کہ میرے جو سرکل ہے نا جہاں سے انفلوئنس آ رہا ہے ان لوگوں کو یہ تو ثبوت مل گیا کہ میں ریس میں دوڑ سکتا ہوں. یہ وہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ فرسٹ آ سکتا ہے, اس کو اللہ نے ایبلٹی دی ہوئی ہے. سو وہ ریس میں کبھی بھی فرسٹ نہیں آتا, بیکاز وہ ارلی ریلیف میں آ رہتا ہے. ریلیف ہوتا کہ دیکھا ہے میں نے سب کو پروو کر دیا میں دوڑ سکتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ وہ دوڑنے کا مقصد کیا تھا, اس میں اس کو تمغہ مل سکتا تھا. یہ ہر پاکستانی عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ دنیا فتح کر سکتی ہے. اس کو یہ کہا گیا تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتی, مطلب تو اپنے بچوں کو پرورش کر دور کی بات ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی. سو جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ ریلیف میں چل جاتی ہے. اب یہ بھول جاتی ہے کہ اس نے بڑے لیڈرز جو ہے نا اسے گھر سے نکل سکتے تھے. شی از آلریڈی ان اسٹیٹس کہ بھائی میری دنیا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, میں نے یہ دوڑ میں حصہ لے لیا. Even though she could have gotten the gold medal out of this. So this is a psychological issue that we have with all the women. ان بیچاریوں کو ہم اس لیگ کے اندر رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ جس لیگ میں وہ جیت بھی سکتی ہیں, ہم ان کو بس سپریس ہی رکھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ لیڈس ٹو کورٹیزول بیسڈ لائف اسٹائل. اسٹریس اینزائٹی آپ کا بیسک کیمیکل ہوتا ہے, اور پھر وہی والی بیماریاں لگتی ہیں آپ کو. اوور ویٹ آپ ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ وہ والے فزیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو اینٹی اسٹریس ہارمونز دیے ہوئے تھے, وہ ٹریگر نہیں ہوتے. پروجیسٹرون آپ کے اندر تھا جو کہ سائنس کہتی ہے فار ایور ریزن سائنس ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کتنے بڑے فائدے ہیں پروجیسٹرون کیمیکل کے, جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے آپ کا, جو آدمیوں کے پاس ہے ہی نہیں, بہت ہی تھوڑا ہے. آدمیوں کے پاس ٹیسٹوسٹرون ہے جو کہ اینٹی اسٹریس کیمیکل ہے, مگر اور آپ کے پاس بھی ہے وہ, آپ کو لیکن تعلیم ہی نہیں دی گئی, اس بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے کوئی کہ بھائی what is the biggest threat for your life, quality of life and you know your standards of life. یہ تینوں فیکٹرز کو آپ کو تباہ کر دیا گیا. So unless you know the science you cannot practice the art. جس کی اوپینین لے کے چلیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ ویٹ کانشیس ہے نا, اسی طریقے سے اسٹریس کانشیس ہوں, اس طریقے سے آپ پرپز کانشیس ہوں, اپنی کوالٹی آف لائف کو اور لائف کے اسٹینڈرڈس کو جس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں اس طرح تھاٹ کے اسٹینڈرڈز بھی مینٹین کریں. اس سے بہتر اور زیادہ کریٹیکل معاملات ہیں, تب کہیں جا کے آپ کی لیڈرشپ کی میٹرک اسٹارٹ ہوگی. اس ویڈیو میں جیسے کہ شیخ اسٹریس ریلیزر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایوریج ریشو نکالے جائے تو وومن آر مور اسٹریسفل ایز کمپیئر ٹو مین. لڑکوں میں یا پھر جو مرد ان میں یہ چیز بہت کم لیول پر پائی جاتی ہے, مگر لڑکیوں میں اور عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ اسٹریس لیول ہوتا ہے. اور آئی بلیو کہ اس کے دو اسپیکٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ آف آل از دیٹ کہ اگر ہم سائنس میں دیکھیں تو سائنس کے ریلیٹڈ یہ چیز ہے کہ اگر ہارمونز کے اوپر سب چیز بیس کر رہی ہے کہ جتنے زیادہ آپ کے ہارمونز ریلیز ہوں گے, آپ کے اندر کیمیکل ریلیز ہوں گے, اتنے زیادہ آپ کے اندر اسٹریس کا لیول انکریز ہوگا, یا پھر وی کین سے کہ ایک ڈوپامین ہوگا, یا پھر جو بھی شیخ نے کیمیکل بتائیں ان کے اوپر ساری چیز ڈپینڈ کر رہی ہے. اگر جتنے زیادہ آپ کے وہ ہارمون ایکٹیویٹ ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر ڈپریشن اور انگزائٹی اسٹریس لیول آپ کا انکریز ہوتا جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کے وہی جو کیمیکل ہیں اگر وہ ان کو آپ
ایزیلی مینیج کر لو، ان کو سپریس کر لو، تو آپ کے لیے یہ چیزیں ڈیل کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہو، آپ کس کمیونٹی میں رہ رہے ہو، آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. اگر آپ ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہ رہے ہو جس میں آپ کو ہر ٹائم سٹریس آپ کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کبھی بھی وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی اس سے فائٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کے اندر وہ ہارمون ہی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے جو اس کے اگینسٹ دا فلو جائیں گے اس کے. اگر سوسائٹی کی بات کریں تو اتنا زیادہ میٹیریلسٹکلی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ایوریج بندے کا ڈپریشن اسٹریس بہت ہائی لیول پہ چلا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر بندے کے ایک جو کمفرٹ زون تھا، ایک کمفرٹیبل والا فیلنگ تھی، وہ بہت زیادہ سپریس ہو رہی ہیں. ایک وومن ہے، اس کے اگر کوئی اس کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے بجائے وہ اور ڈیپر ڈپریشن میں چلی جائے گی، جو بیکاز آف دس کہ اس کے پاس وہ مٹیریلسٹکلی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ چیز میٹر بھی کرتی ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ بس وہ کتابی باتیں ہیں، یا پھر وی کین سے کہ یہ ایک اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اٹس میک اے سینس کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنے گی. اور اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو اگر آپ اللہ سے دور ہو گے تو آف کورس آپ کی لائف میں ڈپریشن آئے گا ہی آئے گا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ڈپریشن میں چل رہا ہے وہ اللہ سے دور ہوگا. ہماری ایک یہ ڈائلاما بن چکا ہے. ایک پریکٹسنگ مسلم جو بھی ہیں وہ کسی کے جج کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں کہ اگر وہ بندہ بیمار ہو رہا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کوئی اللہ کا عذاب ہے، اور اس طرح کی چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں، مسکنسیپشنز. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اسٹریس میں جا رہا ہے تو وہ اللہ سے دور ہوگا. وہ ہو سکتا ہے اس کو ایک بیماری ہو، کیونکہ اسٹریس انگزائٹی یہ ڈپریشن یہ بیماری ہے ایک. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ کا تقویٰ اچھا لیول پہ نہیں جا رہا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، مگر آپ اے ٹو زی اس کو ایکولائز نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کا علاج کرے گا. اگر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے تو دیکھ لیں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. آپ جتنی مرضی اگر آپ کو بیماری بھی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، آپ مٹیریلسٹکلی آپ کو اندر کوئی بھی فرسٹریشن آپ اس کو ختم کر لیں، کبھی بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا انٹل اینڈ انلیس آپ اللہ سے اٹیچ نہیں ہو جاتے. جب اللہ سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہو پھر نتھنگ ایلس میٹر، پھر آپ کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے. اگر آپ بیمار ہو، آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہے، پھر بھی آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہو، آپ ڈپریشن کی طرف نہیں جاتے ہو. ہاں ایک نیچرلی چیز ہوتی ہے مگر آپ اس کو اوور کم کر جاتے ہو، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو.